اللہ 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 الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أرسله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من أفئدة والعيون. انتہائی ادب اور احترام دلائے معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعۃ المقدس کا یہ عظیم دن نصیب فرمایا ہے. گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک عظیم الشان موضوع کا انتخاب کیا تھا، جس میں سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو کہ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تمہید کا وقت نہیں ہے، لیکن اس حساب سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جس کے نام کی اتنی برکتیں ہیں، اس کے وجود کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس کے نام کی اتنی رفعتیں، اتنی برکتیں، اتنی شانیں ہیں، میرے آقا کی خود شان کتنی عرفہ والا. تو آقا کریم علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے
اگر کوئی بندہ اس نام کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس نام کی محبت کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تفسیر روح المعانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا العالمین، سارے کے سارے نورانیوں کو تو نے پیچھے رکھا، مجھ بشر کو نورانی مخلوق سے سجدہ کرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ آدم تو خاکی تھا، تیرا وجود مٹی سے بنا تھا، جب تک تیرا وجود بنا تھا اس وقت تک ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ میرے پیارے آدم، جب تیرے جسم میں ہم نے روح ڈالی، روح کے ساتھ تیری پیشانی میں نور محمد کو جمع کیا، جب نور محمد تیری پیشانی میں جمع ہوا، ہم نے اس نور محمد کی تعظیم کے لیے سارے فرشتوں کو کہا ہے فرشتوں سجدہ کرو۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا العالمین، وہ میری پیشانی میں ہے، مجھے نظر تو نہیں آتا، یا العالمین میں اس نور کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، ذرا اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کی طرف نظر دوڑا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے ان انگوٹھوں کی طرف نظر کی تو وہاں پہ نور محمد چمکتا ہوا نظر آیا۔ جب نظر آیا تو آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھتے ہی اس انگوٹھے کو چوما اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے اس حد تک کہ آدم علیہ السلام کو نور محمد نظر آیا تو انہوں نے اس نور محمد کی تعظیم کرتے ہوئے اسے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پر لگا دیا۔ آج حلالی بیٹے اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی نام محمد آتا ہے اس نام کی تعظیم کرتے ہوئے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ کے رسول۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو وہاں ایک دوست اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا آدم کو تو نور نظر آیا تھا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آدم کو نور نظر آیا، اس نے نور کی وجہ سے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگایا، آپ کو کچھ نہیں نظر آتا، آپ کیوں چومتے ہو؟ احوال گرامی قدر میں نے عرض کی میرے پیارے بھائی یہ بتاؤ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہو؟ فرمایا جی بالکل حج کرنے کے لیے جاتے ہو۔ فرمایا حج کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ فرمایا حج کرنے کے بعد سارے معاملات ادا کرنے کے بعد ہم پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں دوڑتے ہو؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
ہوتے ہیں وہاں پہ جناب حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں دوڑی تھی تو میں نے عرض کیا میرے پیارے بھائی وہ بھائی صاحبہ پانی کی دوڑ کے لیے گئی تھی تو وہاں جا کے کیوں دوڑتا ہے اب زمزم بھی پیتا ہے ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے وہ تو اس غرض سے دوڑی تھی اسے پانی چاہیے تھا بچہ بھوکا ہے بچے کی محبت میں دوڑی نبی کے بیٹے اور نبی کی محبت میں بھائی صاحبہ دوڑی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی فرمایا نبی کی محبت میں جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتا مقبول ہو جاتا ہے نبی کی محبت میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتا مقبول ہو جاتا ہے ہمارے کرانے قدر کہا نہیں مولانا صاحب بات نہیں سمجھ آئے میں نے کہا سمجھو نہیں تو پھر بات میں نہیں نکلا میرے پیارے بھائی تو دوڑتا ہے بتا نہ تو کیوں دوڑتا ہے بھائی صاحبہ تو اس لیے دوڑی ہے کہ انہیں پانی کی ضرورت تھی بچے کی محبت میں دوڑی ہے نبی سمجھ کے نہیں دوڑی بچہ سمجھ کے دوڑی ہے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی فرمایا ہے حاجرہ تیرا دوڑنا مجھے اتنا پسند آ گیا جو تک حجاج کرام تھوڑے کے نہیں اس وقت تک میں ان کا حج قبول نہیں کروں گا اللہ نے کہا نہیں بھائی وہ تو اس لیے دوڑی ہے میں نے کہا اسے کہ اسے تو پانی کی ضرورت تھی پانی کی محبت میں دوڑی میرے سے پانی نظر آیا وہ اس لیے دوڑی ہے تو کیوں دوڑتا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا ہم نے پڑھا ہے ہم نے کہا اللہ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کی عطا کو پسند کر کے قیامت تک کے لیے جاری کر دیتا ہے میں نے کہا ایک غیر نبی ہو ادھر نبی کی بیوی ہو ادھر نبی کی ماں اس کی عطا کو اللہ پسند کر کے حاجی کے لیے لازم کر دیتا ہے ہم تو نبی کے بیٹے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم تو اس لیے اس کام کو کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نور محمد کی تعظیم کرتے ہوئے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگایا ہے ہم آدم سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اس نور والے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نور والے نبی بھی بڑی عظمت والے ہیں مائی صاحبہ نے بیٹا سمجھ کے کام کیا اللہ کو بڑی پسند آئی ہم آدم علیہ السلام کو نبی بھی سمجھتے ہیں اپنا باپ بھی سمجھتے ہیں آدم نے نور محمد کے لیے انگوٹھوں کو چوما ہم اس میں محمد کی تعظیم کرتے ہوئے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے سبحان اللہ اس لیے کہ ہم نے کیوں نہ کہے یہ نام میں محمد آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو پیارا نام ہے اس نام کے اندر اللہ رب العزت نے شفاعت رکھی ہے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الدین کے اندر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں نا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہونا جو بندہ نام محمد کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے اللہ کریم اسے انعام یہ دیتا ہے کہ اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے میرے پیارے دوستو اللہ نے نام محمد کے اندر شفاعت کی ہے اسی لیے تو ہم پہ محبت کے ساتھ کیوں نہ کہے اس نام محمد لئیے تے ٹل جا دیا بھلا میں نام محمد لئیے تے ٹل جا دیا بھلا نام محمد لئیے تے ٹل جا دیا بھلا میں جو اس لیے اس نام دے وچ رب رکھیا شفاعت اس نام وچ رب رکھیا شفاعت
کرتے ہوئے ہم اس عمل کو دہراتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس عمل کو دہراتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، پھر مرضی کی بات ہے، حضرت کی محبت کی بات ہے، ہم حضور کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، جو نام محمد کی تعظیم کرتا ہے اللہ کریم اسے بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بندہ 200 سال اس نے عمر گزاری ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا، زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت کے اندر گزاری، اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتا گیا۔ جب مر گیا لوگوں نے اس قدر نفرت کی وجہ یہی تھی کہ اس نے کوئی بھی زندگی میں اچھا کام نہ کیا، لوگوں نے جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، پڑھنے کے بعد اسے گندگی کے ڈھیر کے اندر پھینک کے جب آگے کہاں وہ تیرا بندوبست یہ ہے تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کا تو نافرمان ہے، لہذا تجھے یہ سزا ملنی چاہیے۔ جب لوگ پھینک کے آگے اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب کوئی دور پہ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے، اے موسیٰ میری طرف آ گیا ہے، میرے یار کو گندگی کے ڈھیر پہ چھوڑ کے آ گیا ہے، میرے یار کو گندگی کے ڈھیر پہ چھوڑ کے آ گیا ہے، اب دیر نہ کر، جلدی جاؤ، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، اسے جلدی سے اٹھانا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہو کریم اللہ، اس نے تو زندگی ساری تیری نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دیر نہ کر، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ گندگی کے ڈھیر میں ہو، پہلے جانا ساری زمین کے اندر اعلان کر دینا اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، یہ مرنے والا گناہگار نہیں ہے، یہ مرنے والا رب کا یار ہے، اس کا جنازہ پڑھو لو، اسے اچھا کفن دے کے دفن کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا، پھر میں بتاؤں گا اس کے ساتھ میری یاری کیسے ہو گئی، اس کے ساتھ میری دوستی کیسے ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں، اپنی امت کو حکم دیتے ہیں، اے امت اب دیر نہ کرو نا، اسے اٹھاؤ، اس کا جنازہ پڑھو۔ سارے کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر، اس نے تو زندگی ساری گناہوں میں گزاری ہے، ہم تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، چلو آپ کہتے ہو تو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا یار ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ سارے جنازہ پڑھنے لگے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے جنازہ پڑھا، عزت کے ساتھ دفن کر کے جب آنے کے بعد پھر کوئی طور پہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بڑے مضطرب ہیں، بڑے انتظار میں سوچتے ہیں جا کے اللہ سے پوچھو اس گناہگار سے یاری تو نے کب سے لگائی ہے، اس گناہگار سے یاری تم نے کب سے لگائی۔ اللہ جلدی جنازہ پڑھا، دل نہ لگائی، دوڑتے ہوئے کوئی دور پہ گئے، رب العالمین کے قریب بھی جملے جو ہمیشہ کا معمول تھا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو عرض کرنے لگے میرے مالک تو اس گناہگار سے کب سے تو نے دوستی لگا دی ہے، یہ تو اس نے زندگی ساری تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے میرے موسیٰ یہ بے شک تیرا امتی گناہگار تھا، رات کا عالم تھا، رات کے وقت یہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی جب تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے جب اس کی نظر اس نام پہ پڑ گئی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام
جب اس کی نظر نام محمد میں پڑ گئے تو اس نے جب نام محمد کو دیکھا تو اسے پیار آ گیا، اس نے محبت کے ساتھ اس نام کو چوم لیا۔ جب سے اس نے میرے یار کے نام کو چوما ہے، میں نے دشمنی ختم کر دی، میں نے تو اس سے یاری لگا دی ہے، دشمنی ختم کر دی ہے میں نے تو اس سے اللہ، میں نے اس سے یاری لگا دی ہے۔ اس لیے تو پھر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یا الہی تیرے فضل اور تیرے کرم اور تیرے نبی کے نظر کرم کے ہم سب محتاج ہیں، اس لیے وہ روتا بھی جاتا ہے کہ کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر وہ روتا بھی جاتا ہے، ساتھ نام محمد کی تعظیم بھی کرتا ہے، اسے چومتا بھی ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ شاعر یہاں پہ بڑی پیاری بات کہی، اگر آپ کا ذوق ہو تو کہیں سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، شاعر کا رونا دل دی میل گوئے نوے بچھڑے یار ملا لے قسم خدا دی روڑ بھالا کدی بے مراد نہ جاوے۔ اتنی کلی سبحان اللہ چاہ دوستوں ہمارے گرامی قدر اللہ رب العزت نے اس نام کے اندر شفاعت رکھی ہے، اس نام کو جو لیتا ہے اللہ رب العزت فضل کرم کر دیتا ہے، اپنی مہربانیوں کو شامل کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے کریم اللہ تو نے اس کے دلوں کی وجہ سے اسی عذاب کیوں نہ دیا؟ آواز آئی اس کی تو باتیں مجھے بڑی پسند آ گئی، ایک اس کا آنسو بہانا مجھے بڑا پسند آ گیا ہے، دوسرا اس کا نام محمد کی تعظیم کرنا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے۔ جب میں اسے عذاب دینا چاہتا ہوں، میں اسے عذاب دینا چاہتا ہوں، میں اسے مصیبت کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، پھر جب میں نام محمد کو دے گا تو مجھے اللہ کو اس سے آیا آ گیا، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کے ساتھ یاری لگا دی۔ مجھے بتائے امتیوں موسیٰ علیہ السلام کو نام محمد سے صرف محبت کرے گا تو میرا اللہ کتنا نواز دیتا ہے، جو امتی ہو کر آقا کے نام سے بھی محبت کرے گا، آقا کے نام سے بھی محبت کرے، آقا کی سنت سے بھی محبت کرے گا، آقا کی شریعت سے بھی محبت کرے، آقا کی نماز سے بھی محبت کرے گا، آقا کے قرآن سے بھی محبت کرے گا، تو پھر مجھے بتاؤ نا میرا اللہ پھر اسے کتنا نوازے گا، میرا اللہ پھر اسے کتنا نوازتا ہے نا۔ امتی موسیٰ کا محبت کا میں محبت سے کرے تو بخشا جائے، اسی وجہ تو کسی آگے رحمت کا دریا الہی ہر دم بگتا تیرا جیت قطرہ بخشے میں تے بڑھ جاوے کم میرا۔ اللہ بڑا کریم ہے، جو نام محمد کے ساتھ محبت کرے میرا اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ تو ہم تو حضور علیہ السلام کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے ہر کام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کا غلام سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری محبت کا معیار صرف اور صرف قسمت رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسا نوازا اس بندے کو۔ اور بھی کتابوں کے اندر مختلف حوالہ جات ملتے ہیں،
بخاری شریف کی ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ محبت کے ساتھ میرے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ قاتل بہت بڑا گنہگار تھا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور مولوی صاحب سے کہنے لگا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی؟ تو وہاں کا جو مفتی تھا اس نے کہا، بھائی یہاں سے بھاگ یار، تیری وجہ سے ہم پہ عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اس نے کہا 99 تو ویسے بھی لیے ہیں، 100 مولوی کو مار کے 100 دانے پورے کر دیے۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے مولوی کو مارنا نہیں ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب 100 پورے کر چکا تھا، پچھتاوا آ گیا، یا کام تو بڑا غلط کیا ہے، دل کے اندر شرمندگی سی، اللہ چلتے چلتے ایک بزرگ بندہ مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کی ہیں، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس بزرگ کو بھی کسی نے بتایا تھا، میرے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا دروازہ آپ کو کھلا ہے، اونچا کہو اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے، بھائی جاؤ معافی مانگ، جس وقت مانگے گا اللہ معاف کرے گا، اللہ رحیم ہے۔ اسے آس لگ گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کسی کو شک ہو تو بخاری شریف اٹھا۔ اب وہ بندہ جب جانے لگا تو اس بزرگ نے کہا کہ توبہ تو کر، توبہ میں دیر نہ کر، لیکن یہاں سے آگے ایک بستی ہے، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان نیک بندوں کے پاس چلا جا، وہاں پہ جا کے دعا کر، اللہ تجھ پہ خصوصی فضل کرم فرما دے۔ احباب گرامی کا طرف وہ بندہ چلتے چلتے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا۔ راستے میں اسرائیل کو حکم مل گیا کہ اس کی روح قبض کر۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا قرآن پڑھا ہے، کسی کو شک ہو تو آ جائے، میں بتاؤں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کسی بندے کو ایک لمحہ نہ پہلے، نہ ایک لمحہ تخیر، نہ تخیر دی جاتی ہے، نہ پہلے روح نکالی جاتی ہے۔ احباب گرامی کا اب وہ بندہ جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے نا، جب روح نکل گئی اب فرشتے آ جاتے ہیں، جنت والے فرشتے کہتے ہیں ہم سے لے کے جائیں گے، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہم سے لے کے جائیں گے نا۔ اب دونوں فرشتوں کے اندر جھگڑا بڑھ گیا نا، ایک کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، دوسرے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، ایک کہنے لگا 100 بندوں کا قاتل ہے نا، دوسرے کہنے لگے اولیاء اللہ کے در پہ جا رہا تھا نا۔ اب جب ان کا جھگڑا ہوا رب العالمین کی طرف سے صدا آئی نا، فرشتوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا، زمین کو ناپ لو، اگر اولیاء اللہ کی بستی کے نزدیک ہے تو جنتی فرشتوں تم لے جاؤ، اگر اولیاء اللہ کی بستی سے دور ہے نا تو پھر جہنم والے فرشتوں تم لے جاؤ نا۔ اب جب زمین کو ناپنا شروع کیا نا، یہ زمین میرے رب کہتا ہے، یہ آسمان میرے رب کہتا ہے، زمین
زمین کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ بولو. جو توحید میں سناؤں گا وہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. اس زمین کا بادشاہ کون؟ اونچا بولے. اس زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. زمین پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نبیوں پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. رسولوں پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فرشتوں پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ رب العزت کے سارے اختیار ہے. وہ جب جاتا ہے اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے. اختیار اللہ کا ہے. حکم اللہ کا ہے. اب جب ناپنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین میں تو جانتا ہوں نا بندہ میرا تھا نا کیونکہ بندہ جس نظریے سے نکلا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں نا. اب وہ تھوڑا راستہ چلا ہے نا موت کا وقت ہو گیا ہے نا اسے مہلت نہیں ملی ہے. وہ دیا اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ زمین کو حکم دیتا ہے نا اے زمین سمٹ جا اسے اٹھا کے اولیاء اللہ کی بستی کے نزدیک کر دے. اولیاء اللہ کی بستی کے نزدیک کر دینا. پیغمبر اسلام جب اسے نہ پایا نا اولیاء اللہ کے قریب تر ہو پایا گیا. باقی وہ دوسری پاسے سے دور ہے نا اللہ کی طرف سے حکم جنت والے مالک کو تم اسے لے جانا. اب 100 قتل کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے نا اللہ نے ایک بندوں کی محبت کی وجہ سے اسے ناز دیتا ہے اس کے 100 قتل کو معاف کر دیتا ہے. تو مجھے بتائے نا جو نام محمد سے محبت کرے میرا اللہ اسے پھر کتنا نوازتا ہے. آہستہ آہستہ آپ نزدیک بھی ہوتے گئے. اللہ کے بندے آ رہے ہیں. درود شریف پڑھی ہوتے نیڑے نیڑے سارے دیر تک کرو ٹائم نہیں تو پھر 10 منٹ لیٹ ہو گئے سی کام جلدی جلدی آگے ہو. تو جو اللہ کے ولی کی محبت میں چلا جائے اب کوئی ماں کا لال یہ کہے یہ صحیح ہے. باقی جتنی بھی روایتیں کہتے ہیں سکھلی بات نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ رسول کے فرمان کا پتہ کہتے ہیں صحیح ہے. اب اس بخاری کو صحیح کر کے کوئی دکھائے. اچھا بولو کہ جڑا ولی نال محبت کرے اللہ اس کا معاف کر دے. جو نام محمد سے محبت کرے جو رب کا محبوب ہے جو عالم الغیب ہے جو رب کی عطا سے محتاج کل ہے باقص خدا بزرگ قصہ مختصر رب کے بعد اگر سب سے عظیم تر ذات ہے وہ آپ کے اور میرے نبی کی ذات ہے. نام محبت سے محبت کرے پھر اللہ سے محروم رکھے. پھر یہ بات یاد رکھے محمد کا مطلب کیا ہے. آپ سارے بولے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جو ہر قسم کے عیب سے خالی ہو جس کی تعریف ہی کی جائے جس کی مذمت بیان نہ کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس میں کوئی عیب نہ ہو. رب غیب ہے. سب سے بڑا غیب والا میرا رب ہے اور اس رب نے جس طرح رب اپنی ربوبیت میں بے مثال ہے وحدہ لا شریک ہے اسی طرح میرے آقا اپنی نبوت اور رسالت میں بے نظیر و بے مثال ہے. ورنہ وحدہ لا شریک وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کو مقام دیا وہ کیا اس لیے تو کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں. پوچھا کہ سبحان اللہ. نام محمد کی تعظیم میں نے عرض کی نا اگر موسیٰ کا امتی کرے اللہ اسے بھی نوازے.
اور اگر نام محمد کو آپ محبت کے ساتھ چوم لیں تو پھر اس سے زیادہ ہے بھائی باپ کی محبت میں نہ کرتے ہیں نہ ماں کی محبت کرتے ہیں، ہم تو حضور کی محبت میں کرتے ہیں، حضور کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے ہم چومتے ہیں، تو ہم چومیں گے انشاءاللہ۔ جس نے نہیں چومنا ہے نہ چومے، ہم تو چومیں گے۔ ہم اس لیے اس نام کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ نام میرے رب کو بھی پسند ہے، یہ نام اللہ نے حضور کی امت کو بھی دیا ہے، نبیوں کو بھی پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ خدا خدائی میں بے مثال، میرے آقا مصطفیٰ بے مثال، نہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثل ہے تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی شانیں ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیے۔ احباب گرامی کا سب کا آمین آسو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ درس کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فجر کے بعد ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ شرکت کریں، آپ حاضری